اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم۔ نہج البلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں شاد اور آباد ہوں، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے آج اس ایپیسوڈ میں حضرت علی علیہ السلام کے ایک اور نورانی کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کلمے کا نمبر نہج البلاغہ میں 411 ہے، 411 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اس کلمے میں ارشاد فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام لا تجعلن ضرب لسانک علی من انطقک وبلاغت قولک علی من صددک۔ جس ذات نے، جس شخص نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اسی کے خلاف اپنی زبان کی تیزی خرچ نہ کرو، زبان کی تیزی کا استعمال نہ کرو، اور جس نے تمہیں راہ پر لگایا ہے اس کے مقابلے میں فصاحت گفتار کا مظاہرہ نہ کرو۔ بہت ہی پیارا کلمہ ہے اور بہت ہی باکمال بات حضرت نے کہی ہے کہ جس ذات نے، جس شخص نے تمہیں بولنا سکھایا ہے اسی کے خلاف اپنی زبان کی تیزی خرچ نہ کرو، صرف نہ کرو۔ ظاہر ہے اس کلمے کا مصداق سب سے پہلے ہمارے والدین ہیں، جو کہ ہمارے والدین ہم کو بولنا سکھاتے ہیں پہلے مرحلے میں، اور باپ سے پہلے ماں ہے جو بیٹے کو بولنا سکھاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کی مادری زبان کیا ہے، آپ کی وہ زبان جو آپ کی ماں نے آپ کو سکھائی ہے، وہ زبان جو آپ نے اپنی ماں سے سیکھی ہے وہ زبان کون سی ہے۔ تو ہماری ماں ہم کو بولنا سکھاتی ہے، ہماری والدہ ہم کو کلام کرنا سکھاتی ہیں، بات چیت کرنا سکھاتی ہیں۔ تو پہلا مصداق ہماری والدہ ہیں، پھر دوسرے میں ہمارے والد ہیں، اور پھر والدین کے بعد، پیرنٹس کے بعد جو مصداق ہے اس کلمے کا وہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں۔ کیونکہ جب ہم کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، 3 سال کے ہو جاتے ہیں یا اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تب ہم کو پریپ میں، نرسری میں پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ ہم ایک معلم کے پاس مکتب میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو عربی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ سکھایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ہم کو استاد اس کا صحیح پروننسیشن، اس کو کیسے صحیح طریقے سے پروناؤنس کیا جائے، اس کو کیسے تلفظ کیا جائے، کیسے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، یہ ہمارے ٹیچر اسکولوں میں اور ہمارے استاد، ہمارے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ لوگ مدرسے میں ہم کو سکھاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا لا تجعلن ضرب لسانک علی من انطقک، اپنی زبان کی تیزی، اپنی زبان کی چوٹ در واقع اس کے خلاف، اس کے لیے استعمال نہ کرو جس نے تم کو بولنا سکھایا ہے۔ تو ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارا استاد ہم کو بولنا سکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بولیں، تو لہٰذا ہم ان سے چیخ کر، تیز زبان میں جھڑک کر بات نہ کریں۔ اور اس کے لیے قرآن کی بہترین آیت ہمارے سامنے ہے جسے اکثر خطبہ حضرات، علماء کرام مجلسوں میں، ایصال ثواب کی مجلسوں میں اس کو سرنامہ سخن قرار دیتے ہیں، اس کو پر گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ اس کا ڈیسیژن ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بزرگ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، بڑھاپے تک پہنچ جائیں، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان سے اف تک نہ کہنا۔ اور معصوم نے کہا کہ اگر عربی میں اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لفظ کو لے کر آتا۔ آپ دیکھیں اس لفظ اف میں صرف 2 لیٹر ہیں، الف اور فے۔ اگر اس سے چھوٹا، یعنی اف تک کرنے کے لیے ہم کو منع کیا گیا اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے، اپنی والدہ اور اپنے والد سے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، حضرت نے فرمایا لا تجعلن ضرب لسانک، ضرب لسانک، قرآن نے کہا
فلا تقل لہما اف، اور اس کے بعد قرآن نے آگے بھی گفتگو کو بڑھایا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شائستہ طریقے سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کریم طریقے سے، بہتر طریقے سے گفتگو کرنا۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ اور اپنے استاد کے ساتھ کبھی بھی ان سے تیز آواز میں بات نہ کریں، کیونکہ انہی نے ہی ہم کو بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، بولنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کی عمر تقریباً 85 سال کی، 85 ایئرس کی ہو گئی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 45 سال کی تھی، 45 ایئرس کی تھی، اور یہ لوگ دونوں باپ بیٹے دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کمرہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ وہاں پر ایک نزدیک میں بیڈ کے پاس، باپ کے بیڈ کے پاس ایک کھڑکی تھی۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کھڑکی کے پاس ایک کوہ آتا ہے، اور باپ اپنے بیٹے سے جس کی خود عمر 45 سال ہے پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ بابا والد صاحب یہ جو ہے وہ کوہ ہے۔ پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ کوہ آتا ہے، پھر والد صاحب پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ ابھی چونکہ جواب پہلے دے چکے تھے کچھ منٹ پہلے، لہٰذا کہا کہ بابا یہ کوہ ہے، اور اس کے بعد تھوڑا سا لہجہ بدلتا ہے اس کا۔ پھر کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ کوہ پھر ایک مرتبہ آتا ہے۔ اب جو والد صاحب پوچھتے ہیں تو جب تیسری بار بھی وہی سوال ہوتا ہے، کوشچن ریپیٹ ہوتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹے کا لہجہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، بابا یہ کوہ ہے، ابھی تو بتایا آپ کو۔ اس طریقے سے جب وہ جواب دیتے ہیں تو اب یہ جو تیز لہجے میں گفتگو کی اور اس کو جواب دیا، تو وہ باپ وہاں سے اٹھتا ہے اپنے بیڈ پر سے، اپنے بستر پر سے، اور جانے کے بعد ایک کمرے میں جاتا ہے، وہاں سے میموری بک لے کر آتا ہے۔ میموری بک یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے زندگی کے خاص واقعات کو، خاص دنوں کو اس ڈائری کے اندر لکھتے ہیں کہ آج اس ہفتے یا اس دن یا اس مہینے اس طرح کا حادثہ پیش آیا، تو وہ میموری بک لے کر آتے ہیں، اور ایک پیج کھولنے کے بعد اپنے بیٹے کو جس کی عمر خود 45 سال ہے اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا پڑھو۔ اب وہ بیٹا پڑھتا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آج میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا، اور وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اچانک کوہ آتا ہے اور وہ میرا بیٹا مجھ سے سوال کرتا ہے بابا یہ کیا ہے، پاپا یہ کیا ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں بیٹا یہ کوہ ہے، اور یہاں تک کہ پھر میرا بیٹا پوچھتا ہے، پھر میں جواب دیتا ہوں، پھر میرا بیٹا سوال کرتا ہے بابا پاپا یہ کیا ہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں، یہاں تک کہ میرے بیٹے نے مجھ سے 23 مرتبہ 23 ٹائمز مجھ سے پوچھا کہ پاپا یہ کیا ہے، ڈیڈی یہ کیا ہے، اور میں نے اس کو جواب دیا، اور جواب ہی نہیں دیا بلکہ ہر مرتبہ میں اس کو محبت سے گلے لگا لیتا تھا کہ بیٹا یہ کوہ ہوتا ہے، یہ کوہ ہے، یہ بیٹا میرا لال کوہ ہے یہ، اور محبت سے، شفقت سے، اور ہر مرتبہ محبت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، جیسے اس کا یہ سوال کرنا بار بار باپ کے دل کو خوش کر رہا ہو، باپ اس سے مسرور ہو رہا ہو، اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو لا تجعلن ضرب لسانک علی من انطقک، اپنی زبان کی تیزی اس کے لیے استعمال نہ کرنا جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، ولا بلاغت قولک علی من سددک، اور اپنے قول کی بلاغت اس کے لیے، فصاحت و بلاغت اس کے لیے استعمال نہ کرنا جس نے تمہیں راستے پر لگایا ہے، راہ پر لگایا ہے۔ تو لہٰذا خداوند متعال سے توفیق طلب کرنا چاہیے ہمیں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا کرے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے کبھی تیز آواز میں گفتگو نہ کریں، ان کو کبھی جھڑکے نہیں، اور قرآن کی آیت میں روشنی میں ان سے ہم اف تک نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حضرت کی یہ نورانی کلمات دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے تو اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں، دوسروں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔